الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا تھا۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، لیکن نبی کی وفات سے بھی دین کا کام رکتا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی معزز شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے رخصت ہونے کی وجہ سے دین کا جو کام، دعوت کا جو کام چل رہا ہے وہ روک دیا جائے اور رک جائے۔ اس کی بہت بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لشکر کو روانہ کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ارادہ رکھتے تھے میں وہ کر کے رہوں گا، تم مجھے چاہے جتنا منع کر لو۔ اور صحابہ کے منع کرنے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی تھی کہ جب صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ میں بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ صحابہ اس سے بری نہیں۔ صحابہ اس چیز کو لے کر کے کہ ابھی لشکر روانہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، جو اتنے سارے فتنے ایک ساتھ ابھرے ہیں ان کا کیا کیا جائے، اور معاملہ یہاں تک کہ پہنچ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ بھی اس بات کو ماننے لگے اور تسلیم کرنے لگ گئے تھے کہ ابوبکر صدیق اے خلیفہ رسول، اگر آپ تھوڑا سا نرمی برتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانش مندی دکھائی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس پر انہوں نے آمنا صدقنا کہا۔ دیکھو صحابہ میں اختلاف ہوا، آپس میں رائے مشورہ ہوا، لیکن فیصلہ صرف امیر کا چلا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہہ دی سبھی صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور تسلیم بھی ایسا نہیں کہ آدمی زبردستی تسلیم کرے، دل پہ کچھ اور ہو اور ظاہر میں تسلیم کر لے کہ ہاں ان کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو لاؤ میں اس بات کو مان لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو ان کی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ میں ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اسے کر کے رہوں گا، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے۔ اللہ کے نبی نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، میں کروں گا، واضح کر دیا انہوں نے۔ صحابہ منع کر رہے تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، نبی کی خواہش تھی، نبی کا ارادہ تھا، میں یہ کر کے رہوں گا۔ اور انہوں نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ پھر ایسا نہیں کہ جو صحابہ منع کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ وہ تو خود شامل تھے اس لشکر کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ گئے، انہوں نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد وہاں سے فتح حاصل کر کے آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مشورہ دینے کے بعد اگر آپ کی بات نہ مانی جائے، آپ کی بات رد کر دی جائے یا کسی تحت نہ مانی جائے تو آدمی اس میں ناراض ہو جائے کہ مشورہ دینے کا کیا فائدہ، یہ تو میری بات مانتے نہیں، میری بات سنتے نہیں، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ پھر آدمی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دے اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا امیر بنایا ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے، ایسے لوگ ٹرسٹی بن گئے جو ہماری بات مانتے نہیں، ہماری بات سنتے نہیں، تو آپ اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیں اور بغاوت اس طرح بڑھ جائے کہ وہ فتنے کی شکل اختیار کر لے۔ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک اسی لیے نا، الفتنہ تو اشد من القتل، اسی لیے کہا گیا کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک فتنہ مسلمانوں کے اندر جب ابھرتا ہے تو اس فتنے سے کئی فتنے جنم لیتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے پوری شاخ کو وہ کمزور کر دیتا ہے اور پوری عمارت جس پہ کھڑی تھی، جس بنیاد پر، وہ بنیاد ہل جاتی ہے۔ جب بنیاد کمزور ہو گئی تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا تھا اور اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ آج جو ہے ارتداد یعنی مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا، ایک شخص دائرے اسلام سے خارج ہو کر کے دائرے کفر میں داخل ہو جائے، یہ مرتد ہے۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے
کفر کا اعلان کر دے، ظاہری طور پر کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور دوسرے دھرم اسلام کے علاوہ جس بھی مذہب جس بھی دھرم کو مانتا ہو وہ کفر میں داخل ہو گیا، اسلام کو چھوڑا وہ کفر میں داخل ہو گیا، اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کو کسی بھی دھرم کو تسلیم کرنے والا ہو۔ ایک تو یہ کہ واضح کر دے یہ، اور دوسری چیز یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے والا ہو، یہ بھی ارتداد ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے لگ جائے، تو یہ چیز بھی اسے ارتداد تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، ظاہر یہ بات ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی کیسے دے گا؟ اس کے دل میں نفرت ہے اسلام کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے نفرت ہے، اس وجہ سے اس کے منہ پہ اس کی زبان پر گالی آ رہی ہے۔ تو ایسا شخص بھی جو اسلام کو، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ارکان ایمان، ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6، ان 6 میں سے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور بری تقدیر اچھی تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر رہا ہے وہ بھی مرتد ہے۔ ان 6 پر ایمان لانا اس کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ رسولوں پر ایمان رکھ رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ یہی ہوا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، وہ لوگ اسلام میں داخل تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے کہ اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف کیا کیا؟ جنگ کی ان سے، کہ میں ایسے لوگوں کی جنگ کروں گا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ لوگ بھی مرتد ہیں۔ تو ارکان ایمان میں سے کسی ایک بھی رکن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حرام کام کو حلال سمجھے اور حلال کو حرام سمجھے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، اور جو حلال ہے اس کو حرام سمجھتا ہے، وہ شخص بھی مرتد ہے۔ ایسا شخص بھی مرتد ہے، ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کا اسلام میں مطلب ایسے شخص کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں بیان فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مرتد اسلام سے ایک تو گیا، اس کا ایک تو بہت بڑا خسارہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کر لیا اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر کفر پہ مر گیا تو اس نے جو بھی نیکی ایمان کی حالت میں کی تھی سب کا سب ضائع برباد، اس کا وہ عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کس کا؟ مرتد کا، جو شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ شخص یا مرتدین ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کی دن جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین، کسی اور مذہب، کسی اور دھرم کو اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص سرے سے انکار کر رہا ہے تو وہ مرتد ہے، لیکن ایک وہ ہے جو سرے سے انکار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ارکان ایمان میں سے سب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص مرتد نہیں ہے، وہ مسلمان ہے
اسے مسلمان کہا جائے گا، اسے مرتد نہیں کہا جائے گا، اسے اسلام سے خارج، دائرے اسلام سے خارج نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین چاہے اگر وہ بندہ توحید والا ہے تو، اگر شرک آ گیا تو اس کا وہ عمل جو کر رہا ہے وہ بھی سب سے زیادہ برباد ہے۔ مشرک کا بھی کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اگر ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب توحید والا ہے تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو اس گناہ کی سزا دے، اس کے بعد جنت میں داخل کرے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہ کب؟ جب وہ ارکان ایمان کو مانتا ہو لیکن کسی کوتاہی کی بنا پر، سستی کی بنا پر، ناعلمی کی بنا پر یا کسی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے مرتدین کی سزا کیا رکھی ہے۔ جو شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، صحیح بخاری کی روایت، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ لیکن قتل کون کرے گا؟ جو حاکم وقت ہوگا۔ وہ ہر کوئی نہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، اب ہم نے کسی کے تعلق سے سن لیا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے تو ہم جائیں گن لے کے اس کو شوٹ کر دیں، اڑا دیں اس کو، یا تلوار لے گیا اسے گلا کاٹ دیں، قتل کر دیں اور کہیں کہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ نہیں، حاکم وقت جو ہوگا، خلیفہ وقت جو ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کرائے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے، یا جو دوسرے دھرم، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی طرف سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہمارا دھرم چھوڑتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے اہلاً سہلاً مرحبا کہا جاتا ہے، لیکن وہی شخص جب اسلام چھوڑتا ہے اور دوسرے دھرم کو قبول کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیسا انصاف ہے آپ کا؟ دیکھیے، اسلام نے زبردستی کسی پہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی کا واضح فرمان، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ اور یہ دین اللہ رب العالمین کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دینوں میں سے ہے۔ سب سے زیادہ پسند اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کر لیا ہے۔ اب ایک بندہ جس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام ہے اس تک دین کی دعوت پہنچانا۔ اگر وہ شرح صدر کے ساتھ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی دین قبول نہیں کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی جا کر کے اس کو دین قبول کرواؤ۔ وہ مشہور واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے قتل کر دیا نا، ایک شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ بعد میں جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کاش آج کا دن ایسا ہوتا کہ میں آج کے دن قبول کیا ہوتا اسلام۔ اتنی تکلیف ہوئی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، اور اس بات سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر کے دیکھا تھا، کیا اس نے شرع صدر کے ساتھ قبول کیا تھا، یا تمہیں دھوکہ دینے کے لیے قبول کیا تھا اسلام؟ تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ اس نے دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تم نے اسے قتل کیسے کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا تھا؟ تو اسلام تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دکھانے کے لیے بھی، منافقت کے طور پہ بھی اسلام قبول کرتا ہے تو آدمی اپنی جان و مال کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کا ذبیحہ، اس کا مطلب قتل کرنا ایک مسلمان کے اوپر حرام ہو گیا ہے کہ وہ اسے قتل نہیں کر سکتا، اسے خون بہا نہیں سکتا۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دینوں میں سے ایک دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے پسند کر لیا ہے۔ اور اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا کہ آپ زبردستی دین میں داخل ہو جاؤ۔ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد اس دین کو شرح صدر سے قبول کرنے کے بعد پھر یہاں سے اگر آپ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے ساتھ
کھلواڑ اور مذاق کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کر رہے ہیں، اس کھلواڑ کی اور اس مذاق کرنے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہر کوئی اس کو مذاق بنا لے گا۔ یہی ہوا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ جو فتنہ اچانک ابھرا اسی وجہ سے ابھرا کیونکہ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں میں ابھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اور یہ ڈر تھا کہ ایک فتنہ بہت تیزی سے مسلمانوں کے درمیان پھیل سکتا ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور آپ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ بہت سارے ممالک جو ابھی بھی ہیں، اگر کوئی شخص ان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بہت سارے ممالک جن کے یہاں سزا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرو گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سارے ممالک کے اندر آج بھی قانون موجود ہے۔ تو اسلام نے ایک ضابطہ اور ایک قانون یہ دیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، اب یہ اسلام کا کھلواڑ اور مذاق نہ کرے، اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک فتنہ جو بہت تیزی سے ہمارے اور آپ کے درمیان پھیل رہا ہے وہ فتنہ ارتداد جو ہے خواتین کے اندر۔ ہماری نوجوان بچیاں جو بہت تیزی سے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کو، دوسرے دھرم کو اپنا رہی ہے، اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن بالکل اس راستے کو، اس حربے کو اپنا کر کے مسلمان بچیوں کو پھنسا کر کے باقاعدہ بہت ساری تنظیمیں صرف اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہیں کہ مسلمان بچیوں کو پھنساؤ تاکہ نہ ان کی دنیا بنے نہ آخرت بنے، سب برباد ہو جائے ان کا۔ اور یہی ہو رہا ہے نا، اگر کوئی شخص مرتد کیا کرتا ہے، ایک تو وہ اپنا دنیا بھی برباد کر رہا ہے، ارتداد اس نے اختیار کیا، کفر اس نے اختیار کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا تو اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، نہ اس کے لیے دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ تو بہت سارے واقعات آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، جو لوگ اسلام چھوڑ کر کے، جو بچیاں اسلام چھوڑ کر کے جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ ایسا کیس ہوتا ہو کہ وہ صحیح سلامت رہتی ہوں، ورنہ 99% بچیوں کا حال یہی ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد، جو مقصد تھا سب ضائع برباد ہو جا رہا ہے، کچھ نہیں بچ رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز یا جو پیغام دینا چاہا ہے اسلام کے ذریعے سے، ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ فتنہ کس قدر خطرناک ہے، اس فتنے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ارتداد سے کیوں روکا ہے، مرتدین کی سزا اسلام نے کفر کیوں رکھی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد ہونے کے بعد اسے اب مسلمان قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہے تو اسے مسلمان قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہو گیا ہے، یا بیوی نے کفر کیا ہے، مرتد ہو گئی ہے، اور مسلمان شوہر ہے، تو دونوں کا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مرتد ہونے کے بعد رشتہ ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وراثت جو ہے وہ ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی کا وارث بن رہا ہے، کوئی مسلمان کسی کافر کا، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اسلام نے واضح کر دیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ارتداد کے اسباب کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب دین بالکل ختم ہو گیا ہے، اسی لیے پلٹنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اگر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کی نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔
ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح بہت سارے انبیاء اس دنیا سے پہلے رخصت ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رخصت ہو گئے، تو کیا دوسرے قوموں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو چھوڑ دیا، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو لازم پکڑے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نبی کی وفات سے اسلام سے پھر جائیں اور وہ تعلیمات چھوڑ دیں، وہ احکامات چھوڑ دیں، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول لے کر کے آئے تھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا بھی ہے، کوئی شخص ارتداد کرتا بھی ہے، اور کوئی شخص کا پوری دنیا اگر مرتد ہو جائے تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ دے گی بتاؤ؟ اگر پوری دنیا کفر پر اتر آئے تو اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پوری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے اللہ رب العالمین پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ بلکہ اللہ رب العالمین تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایک بندہ اگر گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے، اللہ کو دیکھو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کس طرح اللہ رب العالمین اپنی بندوں سے محبت کرتا ہے کہ ایک بندہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں اگر کوئی گناہ ہو گیا اس سے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سارے کی سارے نیک ہو جائیں، سارے کی ساری دنیا نیک ہو جائے، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو، تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور میں ان کے گناہوں کو بخش دوں، میں ان کے غلطیوں کو معاف کر دوں۔ تو گناہ ہونا تو ایک انسان مطلب نسیان سے بنا ہوا ہے، یہ اپنے آدم میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز داخل کر دی ہے۔ تو ایک بندے سے جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اسے اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگنا چاہیے اور اپنی اس غلطی کا مداوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو اس سے نقصان کس کا؟ اللہ رب العالمین کا نقصان ہے کہ اس گناہ کرنے والے کا نقصان ہے۔ نقصان تو اس گناہ کرنے والے کا، یہ جو معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں بخشنے کو تیار ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہی نہیں، میں تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کو تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس قدر اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو ایک بندہ اگر کوئی گناہ کا یا ارتداد کا شکار ہو کر کے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچانے والا ہوں، تو وہ خود اپنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو تھی دین میں کمزوری، جو فتنہ ابھرا تھا ارتداد کا، یہ آخر میں جو اسلام قبول کیے تھے جو لوگ، جن کا دین پختہ نہیں ہوا تھا، جن کا دین راسخ نہیں تھا، ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن میں دین کی کمزوری تھی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو اس کا شکار ہوئے تھے وہ جاہلیت اور مفاسد کے ارتکاب، یعنی کچھ لوگ فائدہ دیکھنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں کوئی فائدہ اس دین سے، اس اسلام سے ملنے والا نہیں ہے، تو ہمیں اس دین میں رہ کر کے اس اسلام کو اپنا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں قبیلی عصبیت تھی، اس وجہ سے وہ لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ تو حکومت کی لالچ میں آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم خلیفہ بن جائیں اور خلافت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، اور اس وجہ سے وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے کچھ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف مال و زر حاصل کرنا تھا، جس طرح سے یہود و نصارہ اور دوسری قومیں کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے اسباب تھے جس بنا پر بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ مرتد ہونے کی مختلف شکلیں تھیں۔ کچھ لوگ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسلام کو چھوڑ کر کے وہ ڈائریکٹ کفر میں شامل ہو جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے سیدھا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، یعنی جب 9 ہجری کا آغاز ہوا، تو ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسود انسی اور مسلمہ کذاب، اور اسی طرح طلحہ ازدی، 3 مشہور مدعیان نبوت جنہوں نے
नबूवत का दावा किया था, यानी इनका ये दावा था कि हमारे पास भी जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती है, हमारे पास भी वही आती है, हमारे पास भी फरिश्ता आता है और हमारे पास भी कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। और इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत का दावा या उस तरफ इशारा कर दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने आखिरी दौर में इनके ताल्लुक़ से सहाबा को ख़बरदार कर दिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ख्वाब दिखलाया है और उस ख्वाब में मुझे 2 सोने के कंगन पहनाए गए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में मुझे 2 सोने के कंगन पहनाए मैंने, और फिर मैंने कुछ पढ़ करके उसमें फूका तो वो कंगन गायब हो गए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर ये बयान की कि आखिरी वक्त में कुछ झूठे मुद्दाए नबूवत यानी कुछ झूठे लोग पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। उसमें से एक यमन वाला असवद अंसी और यमामा वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब होगा। फिर बाद में सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका खात्मा किया, वो इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। इस तरह से कुछ लोग मुनकिर हो गए थे नमाज के, और कुछ लोग ज़कात के, कुछ लोग मतलब कुछ चीज़ों का इनकार करने लग गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अरकान ईमान में से किसी भी रुकन का कोई शख्स इनकार करता है तो वो मुर्तद है, दायरे इस्लाम से खारिज है। इसी तरह से कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से खुश हो गए, और खुश इसी वजह से हुए थे कि जिस तरह से हम जाहिलियत के दौर में पहले करते थे, अब हमें मौका मिल गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई हमें मना करने वाला नहीं है। अब जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, सहाबा की पकड़ थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्त थी, अब अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं है, तो हम वापस उसी दौर में पलट आते हैं। और वो इस वजह से फिर इस्लाम से खारिज हो गए थे। कुछ लोग तो इस हैरत में और इस तरद्दुद के शिकार थे, वो लोग देख रहे थे कि देखते हैं कि फ़ैसला किसका होता है, यानी मुसलमान जीतते हैं या जो दूसरी कौमें हैं वो गालिब आती है। अगर मुसलमान गालिब रहे तो हम दोबारा इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर मुसलमान हार गए, मुसलमान मगलूब हो गए और दूसरी कौमें इन पर गालिब आ गई तो हम उस दूसरी कौम को इख्तियार कर लेंगे, उनके साथ में हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो उस पर डट गए। और बिल्कुल एकदम ये था कि हरफ आखिर की तरह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाह के नबी ने ये किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, तो मैं ना उससे आगे बढ़ूँगा ना पीछे हटूँगा। जो अल्लाह के नबी करते थे, जैसा करते थे, जितना करते थे, जब करते थे, जैसा करते थे, मैं वैसा ही करूँगा। और फिर उसका नतीजा सहाबा ने और बहुत सारे लोगों ने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो भी फ़ैसला किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें साबित कदम रखा, उनकी मदद की, और फिर इस्लाम दोबारा उसी तरह जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहाल था उसी तरह से बहाल हो गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये फ़ितने इर्तिदाद से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में रखे, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे, जब भी हमारा ख़ात्मा करे तौहीद पे करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।